الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے مختلف دروس اس سے پہلے ہمارے اسلامک چینل پر جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور براڈ کاسٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اب قرآن کریم کے فہم کے حوالے سے ہی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم کوشش کریں گے کہ خلاصۃ القرآن جو ہے نا اس کو پیش کیا جائے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم پہلے پارے کا جو ہے نا وہ خلاصہ وہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ یہ کام ہمارا پایہ تکمیل کو پہنچ سکے، یہ ادھورا نہ رہے۔ کوئی بھی کام مکمل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے پارے کا جو خلاصہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو بنیادی طور پر 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بیان کی ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی وہ اقسام انسان کی قسمیں۔ دوسری چیز جو پہلے پارے میں بیان کی گئی وہ اعجاز قرآن، یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ تیسرا قصہ تخلیق آدم، چوتھی چیز احوال بنی اسرائیل، اور 5ویں چیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا قصہ ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا ہم ایکسپینڈ کریں اور تھوڑا سا سمجھیں، یعنی تلخیص کے طور پر ہم اس کو سمجھیں تو انسان کی 3 حالتیں ہیں: متقین، کافرین اور منافقین۔ یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان ہوئی۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ کی تفصیل اور وہ قرآن کا دباچہ ہے، پریفیس ہے، اس کی پہلے بیان ہو چکی ہے تفصیل، اس لیے ہم دوبارہ اس کو ٹچ نہیں دے رہے۔ سورہ بقرہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں خلاصہ قرآن کا۔ تو انسان متقین، ان کی آگے صفات بیان ہوئی کہ وہ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم پر اور پہلی کتابوں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرا جو انسانوں کا گروہ ہے یا دوسری جو قسم ہے وہ کافرین کی ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب کوئی حق بات نہ دیکھ کر وہ کوئی عبرت حاصل کر سکتے ہیں، نہ سن کر نہ سمجھ کر، بلکہ سمجھ جو ہے نا ان کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تیسری قسم انسانوں کی جو سورہ بقرہ میں یا پہلے پارے میں بیان ہوئی وہ ہے منافقین کی۔ یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل سے کچھ کہتے ہیں، فساد، ہر وقت فساد کے متلاشی رہتے ہیں۔ منافقین سچے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ دہراتے ہیں۔ اسی طرح تردد اور تشکک ان کے ذہنوں میں بڑا ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ منافقین کی خامیاں ہیں جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی۔ اور دوسری چیز اعجاز قرآن ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ چیلنج دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ یہ قرآن بے مثل ہے، سارے جن و انس بھی مل کر اس جیسی کلام نہیں لا سکتے۔ اور ساتھ ہی پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ساتھ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی ہوتا ہے نا ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن، وہ اللہ تعالیٰ کو مانے نہیں آتی۔ اور اب اس کے بعد اعجاز قرآن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا تو فرشتوں سے مشورہ لیا، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ بس ہم جو ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئی، انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تو انہوں نے بتا دیے۔ تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر ملائکہ کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اس کی پاداش میں اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی وہ جو شجر ممنوعہ تھا وہ کھایا تو انہیں بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اس طرح یہ دشمن انسان کا شیطان وہ بھی، اور آدم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی جو ہے نا وہ زمین پہ بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احوال، ان کے پر جو انعامات کیے، ان پر جو سزائیں ہیں، ان کے جو کردار کی خامیاں ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے۔ سورہ بقرہ میں جس طرح بنی اسرائیل کے احوال تفصیل سے بیان ہوئے، اس طرح کسی اور صورت میں شاید ہی بیان ہوئے، سورہ نساء میں اس کے قریب بیان ہے۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں تاکہ لوگ حق قبول نہ کریں، یہ بنی اسرائیل کی خامی تھی۔ اسی طرح جو ہے نا ان کی خامی میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو انہوں نے شرک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کو معاف کر دیا اور توبہ کہا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر توبہ قبول کی۔ چند لوگ بنی اسرائیل والے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی خامیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل نے میدان تیہ میں جب جہاد سے فرار اختیار کیا تو میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر من اور سلوہ اتارا۔ پھر گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، گائے ذبح کرنے کے معاملے میں انہوں نے لیت و لال کیا تو آخر میں ذبح کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، وہ مقتول جو تھا وہ زندہ ہوا۔ جب گائے کا قصہ اس کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی جو بیہودہ خواہشات تھیں، بے بنیاد خواہشات، ان کی تردید کی گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے ان کی دشمنی تھی وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بلا وجہ ان کے دشمن بن گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو کردار کشی کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے معاذ اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کو کنڈم کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ اسی طرح بنی اسرائیل حسد کا شکار ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا یہ دورہ معیار کہ پہلے دعائیں کرتے تھے کہ آخری نبی آئے تو ہم اس پر ایمان لا کر جو ہے نا وہ جہاد کریں گے، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ اپنی باتوں سے پھر گئے۔ تو بہرحال یہ ان کے جو دوہرے معیارات تھے، جو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، جو درگزر کیے، وہ سب کچھ جو ہے نا بنی اسرائیل کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں پر پورے اترے، باپ بیٹے دونوں نے مل کر جو ہے نا وہ اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ پھر یہاں اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ان کے ماننے والے ہیں یہ خود شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر ہے پہلے پارے میں جو کچھ بیان ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو آل تھی، یعقوب علیہ السلام، وہ توحید کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دین ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ دین توحید جو خالص تھا اس کے وہ پیروکار تھے۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ دوسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔